الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافی و منشور دستغیر جہاں غم سار زماں سید سربراہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پاک بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامنے کرام، جس طرح کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان الرشید کی ایک آیت مبارکہ اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا، دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید برہان الرشید میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان الرشید کے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، یعنی کہ رب ذوالجلال کا ذکر کرنے سے بندہ مومن اس کے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال کے ذکر سے ہی انسان اپنے آپ کو کامیاب سمجھ سکتا ہے۔ اب رب ذوالجلال کے اس فرمان کے روشنی کے اندر ایک وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے اس آیت کے تحت اس بات کو ذکر فرمایا، تفسیر خازن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ نے اس آیت کریمہ کے تحت آپ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ رب ذوالجلال نے جو قرآن مجید برہان الرشید کے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، یعنی کہ اگر بندہ مومن رب ذوالجلال کا ذکر کرے تو رب ذوالجلال دلی طور پر انسان کو اطمینان اور سکون عطا فرما دیتا ہے۔ اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کے ایک مرید نے اس لحاظ سے عرض کیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کی رغبت کے بغیر بھی میری زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا ہے، یعنی کہ میں دلی طور پر اس بات پر تیار نہیں ہوتا کہ میری دل کی توجہ بھی میری زبان کی طرف ہو، لیکن میں دلی طور پر تیار نہ ہوتے ہوئے بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مصروف رہتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا آگے سے، آپ فرماتے یہ بھی تو اللہ کا شکر کرنے کا ایک مقام ہے، تمہارے ایک عز یعنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی ذکر کی توفیق بخشی ہے، یعنی کہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا کہ تمہارے تمام جسم کے جو اعضاء ہیں ان میں سے رب ذوالجلال نے تمہاری زبان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ تمہارا دل تیار نہ ہوتے ہوئے بھی دلی طور پر تم تیار نہ بھی ہو تو تمہیں رب ذوالجلال نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ تمہاری زبان رب کے ذکر کے اندر مصروف رہتی ہے۔ تو سامنے کرام، اس لحاظ سے
امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے آگے اس لحاظ سے ذکر فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا دل اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا اسے بعض اوقات شیطان اپنے وسوسے میں ڈال دیتا ہے۔ طرح طرح کے وسوسے اس انسان کے دل میں آتے ہیں۔ جب تیرا دل اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا تو خاموش ہو جا، ایسا ذکر کرنا بے ادبی ہے۔ بندہ شیطان کے اس وسوسے میں پھنس جاتا ہے، یعنی کہ انسان عملی طور پر کسی نہ کسی کام کے اندر مصروف ہو لیکن زبان سے رب کا ذکر کرتا ہو تو شیطان جو ہے یہ انسان کے دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے کہ تو دلی طور پر تو اس بات پر ایگری نہیں، دلی طور پر اس بات پر تو تیار نہیں کہ تو دلی طور پر رب کا ذکر کرے، تیرا کام کچھ اور ہے، تیرے ہاتھ کچھ اور کر رہے ہیں، تیرا دل کسی اور چیز کی طرف مائل ہے لیکن تمہاری زبان اللہ کے ذکر کے اندر ہے، تو لہذا ایسا ذکر کرنا بے ادبی ہے۔ تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان اس طرح کے وسوسے انسان کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس لحاظ سے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس لحاظ سے انسان جو ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ اس طرح کے انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ کہ جو ایسے موقع پر شیطان اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ بندہ آگے سے کہتا ہے کہ تو نے خوب میری توجہ دلائی، پہلے تو میں زبان سے رب کا ذکر کرتا تھا، میرا ہاتھ، میرے پاؤں، میرا دل کسی اور طرف مائل ہوتا تھا، اے شیطان تو نے خوب مجھے بیدار کیا، اب میں دلی طور پر تیار ہو کر رب ذوالجلال کا ذکر کرنا شروع کر دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک قسم یہ ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں کہ وہ احمق ہیں جو شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے وہ احمق لوگ ہیں کہ جب انسان کی زبان رب کا ذکر کرے لیکن دلی طور پر وہ بندہ تیار نہ ہو تو جب شیطان اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، اے بندے تو دلی طور پر رب کا تو ذکر نہیں کرتا، تجھے اس ذکر کرنے کا فائدہ نہیں، یہ ذکر کرنا بے ادبی ہے، تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ دوسری قسم ان انسانوں کی ہے کہ جو زبان سے تو کر رہے تھے لیکن جب شیطان نے اس کے دل کے اندر وسوسہ پیدا کیا تو وہ زبان سے بھی ذکر کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے کہ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تیسرے قسم کے اندر وہ انسان آتے ہیں کہ جب بندہ مومن رب کا ذکر کرتا ہے زبان سے لیکن دل اس طرف نہیں ہوتا، کر کچھ اور رہا ہوتا ہے لیکن زبان رب کے ذکر کے اندر مصروف ہوتی ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جب شیطان ان کے دلوں کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو زبان سے رب کا ذکر کر رہے تھے، آپ فرماتے کہ وہ لوگ اگرچہ دلی طور پر رب کے ذکر کے لیے تیار تو نہیں ہوتے لیکن زبان سے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم دلی طور پر رب کا ذکر نہیں کر رہے لیکن زبان سے تو رب کو یاد کر رہے ہیں اور اس کا رب ذوالجلال ہمیں بہترین اجر بھی عطا فرما دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جب شیطان اس کے دل کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے تو ایک لوگوں کی قسم وہ ہے کہ جو بیدار ہو جاتی ہے، زبان سے تو ذکر کر رہے تھے اور پھر دلی طور پر رب کے ذکر کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور دوسری ان لوگوں کی قسم ہے کہ جو زبان سے تو کر رہے تھے، وسوسہ آنے کے بعد زبان سے بھی کرنا بند کر دیتے ہیں، اور پھر آپ فرماتے کہ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے اگرچہ وہ دلی طور پر حاضر تو نہیں ہوتے
لیکن وہ زبان سے تو ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو رب ذوالجلال ان دو قسم والے لوگوں کو بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ ہے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس لحاظ سے ذکر فرمایا کہ جو رب ذوالجلال کا ذکر کرتا ہے، رب ذوالجلال اسے دلی طور پر اطمینان، سکون عطا فرما دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس لحاظ سے احادیث شریف کے اندر بھی اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ جو بندہ مومن رب ذوالجلال کا ذکر کرتا ہے، رب ذوالجلال اس پر کس قدر کرم نوازی فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو سعید سے فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ایسی کوئی جماعت نہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے مگر انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، اپنی رحمت کے پروں کے ساتھ انہیں چھپا لیتے ہیں، ان پر سکینہ اترتا ہے اور اپنے پاس والے فرشتوں میں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی کہ اس کی وضاحت کرتے چلیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی کوئی بھی جماعت نہیں، یعنی کہ ایسے لوگ جو رب کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں تو رب ذوالجلال کے فرشتے آتے ہیں اور انہیں چھپا لیتے ہیں اپنی نورانی پروں کے ساتھ، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب انہیں رب ذوالجلال کے فرشتے چھپا لیتے ہیں تو رب ذوالجلال اس ذکر کرنے والی جماعت پر سکینہ اتار دیتا ہے۔ یعنی کہ سکینہ سے مراد آگے مفتی احمد جان خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس لحاظ سے ذکر فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رب ذوالجلال کے خاص ملائکہ یعنی کہ خاص فرشتے ہیں، یا پھر رب ذوالجلال دل کا نور یا دلی چین سکون عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ سکینہ اترنے سے مراد یہ ہے کہ جو رب کا ذکر کرنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، رب ذوالجلال کی خاص جماعت فرشتوں کی، وہ اس جماعت کے اندر شامل ہو جاتی ہے، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ رب ذوالجلال انہیں دلی طور پر سکون عطا فرما دیتا ہے۔ اور تو سامعین کرام، اس لحاظ سے آگے حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ایک صحابہ کی جماعت تھی، اور وہ صحابہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ مکہ کے راستے میں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے۔ اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک پہاڑ پر پہنچے، یعنی کہ اس پہاڑ کا نام بھی سرکار نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے کہ اس پہاڑ پر جب ہم گزرے جسے جمدان کہا جاتا ہے، یہ مدینہ شریف کے قریب مکہ معظمہ کے راستے پر 1 میل پر 1 رات کے فاصلے پر یہ پہاڑ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جا رہے تھے تو ہمارا گزر سرکار کے ساتھ ایک پہاڑ سے ہوا، اس پہاڑ کا نام جمدان تھا۔ اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ چلو یہ جمدان ہے، سبقت لے جاؤ جدا رہنے والے۔ صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ رہنے والے لوگ کون ہیں، یعنی کہ جن سے ہم سبقت لے جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ جدا رہنے والے لوگ کون ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ صحابہ تم ان لوگوں سے سبقت لے جاؤ، ان سے آگے بڑھ جاؤ۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں سے سبقت لے جاؤ کہ جو رب ذوالجلال کی بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ یعنی کہ سرکار فرماتے کہ جب تم پہاڑ سے گزر رہے تھے، اے صحابہ تم ان لوگوں سے سبقت لے جاؤ، ان لوگوں سے آگے بڑھ جاؤ۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کن لوگوں سے آگے بڑھیں، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔
تو سامنے کرام، اس حدیث شریف کے اندر رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی تلقین فرمائی کہ اے صحابہ، تم ان لوگوں سے سبقت لے جاؤ کہ جو رب ذوالجلال کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ جب سرکار نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ، یہ پہاڑ جمدان ہے، اس پر سبقت لے جاؤ، سبقت لے کر جانے سے مراد یہ تھی کہ تم ان لوگوں سے آگے بڑھ جاؤ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اور جب بندہ کسی سے آگے بڑھنا چاہے تو اسے بھی وہی کام کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ سرکار اس کے بارے میں فرما رہے تھے اے صحابہ، تم بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، اس حدیث شریف کی روشنی میں آپ فرماتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کو یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس پہاڑ سے گزرتے ہوئے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کسی پہاڑ سے گزرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو ایک پہاڑ کا حصہ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ کیا تجھ پر آج کسی اللہ کے ذکر کرنے والے کا گزر ہوا ہے؟ اگر وہ پہاڑ دوسرے پہاڑ کو جواب دے کہ ہاں آج مجھ پر اللہ کے ایک بندے کا گزر ہوا ہے جو اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رہنے والا ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ وہ پہاڑ دوسرے پہاڑ کو مبارکباد پیش کرتا ہے کہ تجھے مبارک ہو کہ آج تجھ پر اللہ کا وہ نیک بندہ گزرا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہمہ وقت مصروف رہنے والا ہے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ نے بھی اسی حدیث شریف کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہر روز صبح اور شام زمین کے کچھ حصے دوسرے زمین کے کچھ حصوں سے سوال کرتے ہیں، یعنی کہ زمین کا حصہ دوسرے زمین کے حصے سے سوال کرتا ہے۔ سوال کیا کرتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک زمین کا حصہ صبح بھی اور شام بھی، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو 24 گھنٹوں کے اندر ایک زمین کا چپا دوسرے زمین کے چپے سے سوال کرتا ہے۔ سوال کیا کرتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ وہ دوسرے زمین کے حصے سے پوچھتا ہے کہ کیا آج تجھ پر کسی ایسے بندے کا گزر ہوا ہے جو اللہ اللہ کرنے والا ہے؟ تو جب ایک زمین کا حصہ دوسرے زمین کے حصے سے جب پوچھ لیتا ہے تو زمین کا حصہ جب یہ جواب دیتا کہ ہاں آج مجھ پر ایسے اللہ کے بندے کا گزر ہوا ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، تو زمین کا وہ حصہ دوسرے زمین کے حصے کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ تو سامعین کرام دیکھیں رب ذوالجلال کا ذکر کرنے کا رب ذوالجلال کس قدر انعام عطا فرماتا ہے کہ ایک تو رب ذوالجلال کا ذکر کرنے سے رب راضی تو ہوتا ہے، لیکن جس جگہ پر اور جہاں سے گزرتے ہوئے وہ بندہ رب کا ذکر کرے یا ذکر کرنے والا زمین کے کسی حصے سے گزرتا ہے تو وہ زمین کا چپا دوسرے زمین کے چپے کو مبارکباد پیش کرتا ہے، پہاڑ کا ایک حصہ دوسرے پہاڑ کو مبارکباد پیش کرتا ہے کہ تجھے مبارک ہو کہ آج تجھ پر اللہ کے اس بندے کا گزر ہوا ہے جو ہمہ وقت رب ذوالجلال کو یاد کرنے والا ہے۔ تو سامعین کرام رب ذوالجلال اس پر بڑا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک اور بات آگے ذکر کرتا چلوں کہ رب ذوالجلال کس قدر کرم نوازی فرماتا ہے کہ جو رب ذوالجلال کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اب حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کا یہ عمل تھا، اور یہ ہم اہل سنت و جماعت ہمارے لیے دلیل بھی ہے۔ حالانکہ یہ ذہن کو سمجھانے والی بات ہے کہ رب ذوالجلال کا ذکر جب بھی کیا جائے، جس وقت بھی کیا جائے، نہ اس کا کوئی وقت ہے نہ کوئی خاص کوئی چیز ہو تو پھر ہی رب کو یاد کیا جائے، نہیں، بلکہ ہر وقت بندہ مومن رب ذوالجلال کو یاد کر سکتا ہے۔ اب اس لحاظ سے حضرت
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ اس لحاظ سے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے، چاہے وہ فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اور پھر تمام صحابہ کا یہ عمل تھا کہ جب سرکار نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے تو رب ذوالجلال کی حمد تعریف کیا کرتے تھے، رب کو یاد کیا کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو نماز بھی رب کا ذکر ہے، رب کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کا اور تمام صحابہ کا یہ معمول تھا، یہ عمل تھا کہ جب بھی نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد رب ذوالجلال کا ذکر کرتے، اور پھر ذکر کیا کرتے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت جب نماز مکمل کرتی تو بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھی۔ اب تکبیر کے لحاظ سے بھی آگے ذکر کیا گیا کہ جب سرکار نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو کلمہ طیبہ کا ذکر کیا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ کلمہ شریف کا ورد کیا کرتے تھے۔ اب دیکھا جائے بہت ساری احادیث ایسے بھی ہیں کہ جس میں صرف رب ذوالجلال کے ذکر کرنے کا ذکر کیا گیا کہ رب کا ذکر کیا کرو۔ نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سرکار رب ذوالجلال کا ذکر کیا کرتے تھے، اور بعض احادیث ان کے اندر کلمہ شریف کے لحاظ سے بھی ذکر کیا گیا کہ سرکار اور صحابہ نماز پڑھنے کے بعد بلند آواز کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اب اگر یہ دیکھا جائے تو رب ذوالجلال کا ذکر کرنے کے لحاظ سے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اس طرح کے بے شمار کلمات ہیں، یہ بھی تو رب ذوالجلال کا ذکر کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ لیکن جس پر آج ہم اہل سنت و جماعت ہیں کہ نماز مکمل ہونے کے بعد کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی رب ذوالجلال کا ذکر کرنے والے کلمات ہیں جن سے رب ذوالجلال کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ